السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حدیث کی کتابوں میں اذخر گھاس کے سلسلے میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی حرمت بتائی کہ یہاں درخت نہ کاٹے جائیں اور یہاں کوئی پتا نہ توڑے، یہاں کوئی گھاس نہ نکالے۔ اس سلسلے میں اذخر مختلف چیزوں کا، گھاسوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اذخر گھاس کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، اس سے لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، اس لیے کہ خوشبودار گھاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس حکم سے اذخر گھاس مستثنیٰ ہے۔ دوستو، اذخر گھاس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اس کو یہ دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اذخر گھاس کو روسا گراس کہا جاتا ہے۔ یہ گھاس اور اس کی جڑ خوشبودار ہوتی ہے، تیز خوشبو اس میں پائی جاتی ہے، جس کو روسا گراس کہا جاتا ہے۔ اس اذخر گھاس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، جس کو روسا کا تیل کہتے ہیں، روسا آئل کہا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر عرب ممالک میں اس کی پیداوار زیادہ ہے۔ ہندوستان میں، پنجاب میں اور شمالی ہند کے اکثر مقامات میں یہ گھاس پایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتوں کے رحم کے ورم کے لیے خاص طور پر اس گھاس کو دوا میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اذخر کا تیل جو نکالا جاتا ہے وہ جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے، کارآمد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اذخر گھاس کی کچھ تفصیلات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز، کفن پہنانے کے وقت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تفصیل میں، تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو اس وقت ان کی بہن 2 کپڑے ان کے لیے لے کر آئیں کفن کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے پوری زندگی ایثار کا نمونہ پیش کیا، اور لوگوں کو، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر لوگوں میں ایثار کیا، قربانی کی، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو الغرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 کپڑوں کا انتظام ہوا۔ اسی وقت حضرت حمزہ کے بازو میں ایک اور شہید تھے، انصاری صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سہیل کو کفن پہنانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت حمزہ کے پاس جو 2 کپڑے اس وقت موجود ہیں کفن کے لیے لائے گئے تھے، ان میں سے ایک کپڑا سہیل کو دے دیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب کون سا کپڑا دیں، اس لیے کہ جو 2 کپڑے حضرت حمزہ کے لیے لائے گئے تھے ان میں سے ایک کپڑا ذرا بڑا تھا، ایک ذرا چھوٹا تھا۔ کس کو بڑا دیں، کسے چھوٹا دیں؟ قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو اتفاق کی بات تھی کہ جو بڑا کپڑا تھا وہ حضرت سہیل کے حق میں گیا، اور جو چھوٹا کپڑا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے متعین ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو کفن پہنایا گیا، جب کپڑا اتنا چھوٹا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد سے کم تھا، ہائٹ سے کم تھا، اس لیے کپڑا برابر نہیں ہوتا تھا، بس نہیں آتا تھا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جب پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھلتا تھا، سر ڈھانکے جاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا کہ کپڑے سے سر کو ڈھانک دو، اور پیر اگر کھلا رہ جائے تو پیر میں اذخر کے پتے ڈال دو۔ تو اسی اذخر کے بارے میں آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ بحیثیت طبیب آپ نے اذخر کے پتوں کے فائدے بھی بتائے، تو طب نبوی کتاب میں موجود ہے کہ یہ اذخر کے پتے جلدی ہضم ہونے والے ہیں، اور بند رگوں کو، رگوں میں اندر پائی جانے والی چربی کو
دور کرنے میں، رگوں کے منہ کو کھولنے میں بہت ہی مفید ہے۔ جن لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، یہ اذخر کے استعمال سے پیشاب بار بار آنے لگتا ہے۔ اور اگر کنکری ہے، پتھر ہے پیشاب کی تھیلی میں، تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کر دیتی ہے۔ معدہ اور جگر اور گردوں کے ورم کو بھی اذخر کے پتے کا پانی بہت ہی مفید ہے۔ یہ اذخر کی جڑ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے اور معدے کو تقویت دیتی ہے، اور قے کو روکتی ہے اور پاخانے کو سخت کرتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بد ہاضمے کا شکار ہیں، وہ لوگ اذخر کے استعمال سے ان تمام قسم کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، حدیث پاک میں یہ تذکرہ چونکہ ملا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خاص طور پر اہل مکہ کے نزدیک اذخر ایک مشہور خوشبودار پودا ہے، جس کی جڑ مضبوط اور خوشبودار ہوتی ہے، شاخیں پتلی ہوتی ہیں، اور یہ قابل کاشت، ہموار اور غیر ہموار دونوں طرح کی زمینوں پر اگتا ہے۔ یعنی جو زمین ہموار ہے، سیدھی ہے، اس پر بھی اگتا ہے، اور جو زمین پہاڑوں کی شکل میں، زمین اوپر نیچے، اس میں بھی یہ اذخر کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ ایک مفید چیز ہے۔ چونکہ بخاری شریف کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا، تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کی روشنی میں جو علاج بتائے، جو دوائیں بتائیں، وہی دوا کا استعمال انسان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ آپ کی اس سلسلے کی جو بیماریاں آپ کے اندر موجود ہیں، اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔